بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو جماعت چہارم، اور ہمارا آج کا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے امداد باہمی۔ آپ میں سے کوئی بچہ مجھے بتا سکتا ہے کہ امداد باہمی سے آپ کو کیا سمجھ آیا؟ کس کو کہتے ہیں ہم امداد باہمی؟ امداد، لفظ امداد پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لفظ مدد سے نکلا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ امداد باہمی ایک دوسرے کی مدد کرنا، جیسا کہ آپ کو اس تصویر سے بھی دکھائی دے رہا ہے کہ یہ مدد کر رہے ہیں نا، یہ اس کی یا یہ اس کی، ایک دوسرے کی یہ مدد کر رہے ہیں۔ امداد باہمی، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ یہ ہمارا درسی کتاب کا سبق نمبر 18 ہے، جس کو ہم نے آج انشاءاللہ پہلے حصے میں مکمل کرنا ہے۔ اور کون سے ایسے حاصلات تعلم ہوں گے جن کے ساتھ آج کے سبق کی تکمیل ہوگی؟ آج کے سبق میں آپ دہرائی کریں گے، متضاد مترادف الفاظ کا برمحل استعمال کر سکیں، سادہ جملوں کو زمانہ ماضی، حال اور مستقبل کے لحاظ سے تبدیل کر سکیں۔ یہ دونوں حاصلات تعلم ایسے ہیں جن پہ ہم نے ابتدائی اسباق سے کام شروع کیا، اور درمیان میں جب ہم باقی اسباق کو پڑھتے گئے تو ساتھ ساتھ ہم نے ان کی دہرائی بھی کی، نئی سرگرمیاں کی۔ یہ دونوں حاصلات تعلم وہ ہیں جن پہ ہم پہلے سے کام کر چکے ہیں، یہ نئے نہیں ہیں۔ آج بھی ہم ان کی صرف دہرائی کریں گے، اور اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے آج کے سبق کا اسلامی نقطہ نظر کیا ہے آج کے موضوع کے مطابق۔ اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ سبق ہے ہمارا امداد باہمی، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ دین اسلام میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے آپ کے لیے کچھ ضابطے، کچھ قاعدے رکھے گئے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کرو کن کاموں میں؟ نیکی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں، اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں، جہاں کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو، کسی کا نقصان ہو رہا، ایسے کاموں میں دوسروں کی مدد کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس سے روکنا چاہیے، دوسروں کو بھی روکنا چاہیے۔ تو اگر ہم ذکر کرتے ہیں امداد باہمی کا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نیکی کے کاموں میں امداد باہمی۔ ہم اپنے پچھلے سبق کی دہرائی کریں گے، اور دہرائی میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ علامت فاعل اور علامت مفعول، ان کا استعمال کرنا ہے آپ نے، اور 5 جملے زبانی بتانے ہیں۔ ہر جملے میں علامت فاعل بھی موجود ہو اور علامت مفعول بھی موجود ہو۔ آپ نے ہر جملہ اس طرح سے بتانا ہے کہ وہ علامت فاعل اور علامت مفعول لیے ہوئے، اور اس میں علامت فاعل کے استعمال کے لیے فاعل اور مفعول دونوں موجود ہوں۔ ویڈیو کو روکیے اور دہرائی کیجیے۔ دہرائی آپ نے کر لی، پڑھنے سے پہلے ہم ایک اور چھوٹی سی سرگرمی کریں گے۔ آپ کے پاس کچھ لفظ لکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو ان کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ اگر آپ ان پہ غور کریں تو آپ شاید اندازہ کر سکیں گے کہ یہ الفاظ کس معنی میں یا کیا مفہوم لیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی حسین پیارا، لاغر کمزور، باغ چمن، درخت شجر۔ اچھا مجھے بتائیے ان الفاظ کو سن کر آپ کو کیا لگا، کیا سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے، آپ اس پہ غور کیجئے، تب تک میں آپ کو کچھ اور الفاظ دکھاتی ہوں۔ ہمارے پاس مزید الفاظ کے کچھ گروہ ہیں، کچھ جوڑے ہیں، جیسے گرمی سردی، طاقتور کمزور، دشت چمن، ہجر اور شجر۔ اب مجھے ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو شاید زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے کہ یہ کیا ہے۔ بتائیے کہ آپ اس سے کچھ سمجھ پا رہے ہیں؟ آپ کو ایک چھوٹا سا اشارہ دے دیتی ہوں کہ ہمارے جو حاصلات تعلم ہے یہ اس سے متعلقہ چیز ہے۔ جی بالکل صحیح۔ یہ جو الفاظ ہیں اگر آپ غور کریں، ان کو اگر آپ دیکھیں، یا جس طرح میں نے ان کو رک رک کے ادا کیا، جوڑے کی صورت میں ادا کیا، تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہاں پر ہم نے مترادف الفاظ کے جوڑے لے رکھے ہیں، اور مترادف الفاظ ہوتے ہیں ہم معنی الفاظ، ایسا ہی ہے نا؟ یہ دیکھیے، اور اگر اسی کو ہم دیکھیں تو یہاں پر ہم نے متضاد الفاظ لیے اور ان کو ہم نے جوڑوں کی صورت میں لیا۔ یہ دیکھیے، آپ جانتے ہیں ہم مترادف اور متضاد کو اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اور جب ہم نے اپنے ابتدائی اسباق میں مترادف یا متضاد کو پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر وہ لفظ جو بامانی ہوتا ہے اس کا مترادف ہوتا ہے، لیکن ہر بامانی لفظ کا متضاد نہیں ہوتا۔ یہ اصول ہم نے اس کو کافی دفعہ پڑھا، اس پہ مشق بھی کی، اور اب آپ نے مجھے ایک اور چھوٹی سی سرگرمی میرے ساتھ کرنی ہے۔ کچھ جملے آپ کے لیے لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ہر جملے کو پڑھنا ہے
اور اس میں کس زمانے کا ذکر ہے اس کو پہچاننا ہے اور پھر ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے اپنی معلمہ کو بتانا ہے. ٹھیک ہے جی. جملے آپ کے پاس یہ لکھے ہوئے ہیں, ایک ایک جملہ پڑھتے جائیے اور اپنی معلمہ کو بتاتے جائیے. آپ نے یہ سرگرمی بھی اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر لی. آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آج کا کرنے کا کام کیا ہے. آج ہم متضاد اور مترادف الفاظ کے برمحل استعمال کے علاوہ سادہ جملوں کو ماضی، حال اور مستقبل کے لحاظ سے تبدیل کرنا سیکھیں گے. ہم اس کی مشق کریں گے کیونکہ یہ کام ہم پہلے کر چکے ہیں. اگر ہم زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام کی بات کریں تو اس کو ہم نے اپنی درسی کتاب کے سبق نمبر 4 کے پہلے لیکچر میں پڑھا اور بہت تفصیل سے پڑھا. اس کے بعد مختلف اسباق میں ہم نے اس کی مشق کی کہ کبھی دہرائی کی ذیل میں، کبھی انفرادی سرگرمی کی ذیل میں. جس سبق میں اس حاصل تعلم کو شامل کیا گیا تھا ہم نے وہاں اس کی مشق کی، دہرائی کی اور اس پہ مزید سرگرمیوں کے ذریعے بہت کچھ سیکھا. اچھا جی، اس کے بعد مترادف اور متضاد الفاظ تھے تو یہ بھی آپ نے دوسرے سبق یعنی نعت میں اس پہلے لیکچر میں اس کو بہت تفصیل سے سیکھا تھا. مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ہم نے ایسے الفاظ کا چناؤ کیا تھا کہ جن کے مترادف اور متضاد ایک ہی لفظ سے دونوں بن سکتے ہوں. اور اس وقت ہم نے یہ پڑھاتے ہوئے یا سیکھتے ہوئے یہ بات کی تھی، یہ بات آپ کو سمجھائی گئی تھی کہ ہر لفظ کا مترادف لفظ ہوتا ہے، متضاد لفظ نہیں بن سکتا. تو زبردستی کسی بھی لفظ کو اس کے متضاد میں گھسانے کی کوشش نہیں کرنی آپ نے. ٹھیک ہے جی. ان باتوں کو یہ آپ کے ذہن میں ہوں گی. ہم نے ابھی دوہرا بھی لی. ایک انفرادی سرگرمی کر لیجئے. سبق میں سے 10 الفاظ چنیں اور ان کے متضاد اور مترادف دونوں لکھیں. وہی بات کہ جس پہ ہم بات کر رہے تھے. ایسے الفاظ کا چناؤ کیجئے اپنے سبق میں سے جن کے مترادف اور متضاد ہوں. تو کوشش آپ کیجئے کہ وہ الفاظ چنیں جن کے متضاد موجود ہوں. جب ہم متضاد والے الفاظ تلاش کر لیں گے تو خود بخود ان کے مترادف آپ بنا سکتے ہیں. ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجئے. اس سرگرمی کے بعد آپ کو اندازہ ہے ہم ایک گروہی سرگرمی بھی کرتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 بچوں نے ایک گروہ مل کے بنانا ہے اور ایک زمانہ بننا ہے. ٹھیک ہے. جیسے 3 بچے ہیں، ان میں سے ایک بچہ جو ہے وہ خود کو زمانہ حال سمجھے، ایک زمانہ ماضی اور ایک زمانہ مستقبل. پھر آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم جو ہیں وہ تختہ تحریر پر ایک جملہ لکھیں گے. تو اسی زمانے کے سارے بچے ہر گروہ میں جو ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کی ہو سکتا ہے جماعت میں تعداد 30 ہو تو آپ کے 3 کے 10 گروہ بنیں گے. جب آپ کی معلمہ یا معلم زمانہ ماضی کا کوئی جملہ لکھیں گی تو ہر گروہ میں سے جو بچہ زمانہ ماضی بنا ہوا ہے اس نے کھڑے ہونا ہے. اب یہاں پہ آپ کو پہچان ہوگی کہ آپ کون سا زمانہ بنے ہوئے، آپ کتنی تیزی سے جملہ جو لکھا جا رہا ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں، سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں اور فوراً سے خود اس پہ رد عمل کا اظہار کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت اچھی سرگرمی ہے، دلچسپ سرگرمی ہے جس سے سارے بچوں کو پتہ چلے گا. ان کو پتہ چلے گا کہ وہ زمانہ ماضی ہیں تو زمانہ ماضی کی کیا پہچان ہے، زمانہ مستقبل بنے ہوئے تو اس کی کیا پہچان ہے. ویڈیو کو روکیے اور اپنی معلمہ کے ساتھ ایک اور سرگرمی کیجیے. گروہی سرگرمی کی تکمیل کے بعد مشق کا سوال نمبر 8. مدرجہ ذیل جملوں کے خط کشیدہ الفاظ کے مترادف اور متضاد لکھ کر جملے دوبارہ لکھیں. ہمیں چھوٹوں سے نرمی سے پیش آنا چاہیے. اس کا آپ نے مترادف بھی لکھنا ہے اور متضاد بھی، اور دونوں الفاظ کے تبدیلی سے آپ نے جملہ بھی دوبارہ لکھنا ہے. یہ کام آپ اپنی اردو کی کاپی پر کریں گے. اور سوال نمبر 9. درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے متعلقہ دائرے کو کالے یا نیلے قلم سے بھریں. اس کو آپ نے اپنی کتاب پر ہی مکمل کرنا ہے اور پھر ورک شیٹ آپ کے پاس ہے جس کو آپ نے، اگر ابھی آپ کے پاس مناسب وقت ہے تو جماعت میں مکمل کر لیجیے ورنہ گھر سے کر کے لائیں. ورک شیٹ میں 2 سوال ہیں. ایک سوال ہے آپ کے الفاظ کے متضاد اور مترادف لکھنے والا، اور دوسرا سبق میں سے فعل حال اور فعل ماضی کے 5 جملے تلاش کرنے ہیں اور لکھ کے لانے. یوں کیا ہوگا کہ جب ہم جماعت میں اپنے سبق امداد باہمی کا باقاعدہ اس کے متن کا آغاز کریں گے تو آپ اس سے پہلے 2-3 مرتبہ پڑھ چکے ہوں گے، سبق سے واقف ہو چکے ہوں گے. آپ کے پاس گھر کے کام میں زمانہ ماضی کے 5 جملے تحریر کرنے اور انہیں زمانہ حال اور مستقبل میں تبدیل کرنا ہے. یہ خود سے کرنے کا کام ہے. یعنی آپ اپنے سبق سے متعلقہ کام بھی کر کے لائیں گے اور خود سے بھی کچھ کام کریں گے. آج کا سبق بس یہیں تک تھا. انشاءاللہ کل اس سبق امداد باہمی کو اگلے حصے میں پڑھیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.